اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا موضوع تفسیر قرآن روائی ہے ائمہ علیہ السلام کی روایات کے مطابق، کیونکہ ہم نے جو تفسیر قرآن ترتیبی کا مرحلہ تھا، مورد تھا، اس کو ہم نے بیان کیا، یعنی سورہ فاتحہ کو بھی بیان کر دیا۔ پھر ہم نے سورہ بقرہ کی طرف آئے تو ہم نے جو اس ترتیبی میں اس کی ضروریات اور مہم مطالب تھے، ہم نے ان کو بیان کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں روایات کی طرف، تفسیر قرآن روائی کی طرف، کہ وہ اس کتاب کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، پہلے ہم اس قرآن مجید کی جو پہلی اور دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم 2-3 روایات کو بیان کریں گے اور ایک واقعے کو بیان کریں گے۔ تو آپ لوگوں کی زحمت تمام کریں گے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی ان لوگوں تک اور آپ لوگوں تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ تو میرے محترم سامعین، اس قرآن الف لام میم، یعنی یہ حروف مقطعات ہیں، یہ ایسے حروف ہیں جن کے بارے میں کسی مفسر نے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، کوئی معنی نہیں کیا، نہ لغت کے لحاظ سے اور نہ ہی اصطلاحی لحاظ سے۔ تو لہٰذا جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا علم یا تو خود خدا جانتا ہے ان حروف مقطعات کو، اور یا اہل بیت جانتے ہیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ اس میں یہ فقط رمز گزاری کی گئی ہے، یہ پاس ورڈ ہے اس قرآن کے۔ تو لہٰذا اس بحث کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور ہدایت پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو میرا محترم، یہ ترجمہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی روایات کی طرف۔ تو پہلا جو فرمان ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 نمائندے ہیں، 12 ہستیاں ان کے بعد جن کو امام مانا گیا ہے، ولی مانا گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور باقی یہ 12 نمائندے اس کے ولی ہیں۔ تو ان 12 کا فرمان ایسے سمجھیں جیسے رسول خدا کا فرمان ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، هو ذالک الکتاب الذی اخبرت انبیائی السالفین سأنزلہ علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے محمد، یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس میں تمام انبیاء، یعنی انبیاء پیغمبروں کے جو ہے پیغمبروں کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اس کتاب میں، یعنی وہی کتاب جس میں تمام انبیاء کی خبر، یہی کتاب دینے والی ہے جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمان تھا۔ اب ہم امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک فرمان نقل ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح ہے کہ فرمایا، اے محمد، قرآن وہی کتاب ہے جو الف لام میم سے شروع ہوئی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو
حضرت موسیٰ اور اس کا نزول جو ہے حضرت موسیٰ کے ذریعے اور باقی انبیاء کے بارے میں جو خبر دیتی ہے، اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے وہ بھی اسی میں ذکر ہوا ہے۔ اور یہ کتاب آپ محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ایک ابن عباس سے بھی روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے مراد وہی خداوند متعال کا قرآن ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا تھا کہ آخری زمانے میں یہ محمد مصطفیٰ پر نازل ہوگی، اور یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، وہی کتاب ہے۔ تو میرے محترم سامعین، بحث طولانی نہ ہو جائے تو ہم اب چلتے ہیں ایک واقعے کی طرف۔ آج جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں وہ بہت مہم واقعہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلا قتل کیا ہوا، کس نے کیا؟ تو آئیں اس قرآن کی روشنی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا نام نہیں ہے، اور آپ اگر پڑھیں مطالعہ فرمائیں تو اس میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا، لیکن اگر آپ لوگوں کو قرآن میں فقط آیات قرآن میں، نہ کہ تفسیر میں تو ہوگا، تو لہذا نہ اس جگہ اور نہ کسی اور مقام پر، لیکن اسلامی روایات کے مطابق ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ موجودہ تورات کے سفر تکوین کے 4 باب میں ایک کا نام قائن اور دوسرے کا نام حابیل تھا، جیسا کہ مفسر معروف ابو الفتح رازی کہتے ہیں کہ دونوں ناموں کی مختلف لغت میں پہلے کا نام حابیل یا ہابن تھا، دوسرے کا نام قابیل یا قابین یا قابل یا قابن یا قبن تھا۔ تو لہذا یعنی بہرحال ہم اسلامی روایات کے متن اور توریت میں ہم کیا کرتے ہیں، اس قابیل کے نام کے بارے میں اختلاف، توریت کے بارے میں اختلاف، لغت کے طرف باز گشت ہے، اور یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ نام ہیں، ان میں اختلاف ہو تو ہمیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک کے ہاتھوں دوسرے کے بارے میں داستان بیان کی گئی ہے، یعنی دوسرے کے قتل کے بارے میں داستان بیان کی گئی ہے۔ پہلے فرمایا ہے پیغمبر انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجئے۔ تو اس کے بعد واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب ہر ایک نے تقرب پروردگار کا ایک کام انجام دیا تو ایک کا عمل قبول کر لیا گیا اور دوسرے کا عمل قبول نہ ہوا۔ مگر ان دونوں بھائیوں نے انجام دیا، اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اب اس کو بھی دیکھیں تو قرآن میں اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ بعض اسلامی روایات اور توریت کے سفر تکوین باب 4 میں جو کچھ مذکور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حابیل کے پاس چونکہ پالتو جانور تھے اور ایک بہترین پلا ہوا مینڈا منتخب کیا، اور قابیل کسان تھا، اس نے گندم کا ایک گھٹیا حصہ یا گھٹیا آٹا اس کے لیے منتخب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرزندان آدم کو کیسے پتہ چلا کہ ایک کا عمل بارگاہ ازدی میں قبول ہو گیا ہے اور دوسرے کا عمل رد کر دیا گیا ہے؟ تو قرآن میں اس کی بھی وضاحت نہیں ہے۔
البتہ بعض روایات اسلامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں اپنے مہیا شدہ چیزوں پہاڑ کی چوٹیوں پر لے گئے۔ قبولیت کے اظہار کے طور پر بجلی نے حابیل کی قربانی کھا لیا اور اسے جلا دیا، لیکن دوسری اپنی جگہ پر باقی رہی اور یہ نشانی پہلے سے رائج تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ایک عمل کی قبولیت دوسرے کی رد حضرت آدم علیہ السلام کی وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ حابیل ایک باصفا باکردار اور راہ خدا میں سب کچھ قربان کر گزارنے والا شخص تھا، یعنی قربان کرنے والا شخص تھا۔ جب قابیل تاریکی دل، حاسد اور ہٹ دھرم تھا تو قرآن نے ان دونوں بھائیوں کی جو گفتگو بیان کی ہے اس سے ان کی روحانیت کیفیت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جس کا عمل قبول نہ ہوا تھا اس نے دوسرے بھائی کو قتل کی دھمکی دے دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، لیکن دوسرے بھائی نے اسے نصیحت کی اور کہا کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس میں میری کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اعتراف تو تجھ پر ہونا چاہیے، کیونکہ تیرا عمل میں تقوی شامل نہیں تھا اور خدا تو صرف پرہیزگار لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ مزید کہا کہ حتیٰ اگر تم اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناؤ اور میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا اور تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور ایسے گناہ سے ہرگز اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کروں گا۔ تو قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ، ایک بھائی کا دوسرے کے ہاتھوں قتل اور قتل کے بعد حالات بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں فرمایا سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے قتل کر دیا۔ اس جملے میں معلوم ہوتا ہے کہ حابیل کا عمل قبول ہو جانے کے بعد قابیل کے دل میں ایک طوفان پیدا ہو گیا۔ ایک طرف دل میں ہر وقت حسد کی آگ بھڑکتی رہتی اور اسے انتقام پر ابھارتی، اور دوسری طرف بھائی کا رشتہ، انسانی جذبہ، گناہ، ظلم، بے انصافی اور قتل نفس سے ذاتی تنفر اسے اس جرم سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، لیکن آخرکار سرکش نفس آہستہ آہستہ روکنے والا عوامل پر غالب آ گیا اور اس نے اس کے بیدار وجدان کو مطمئن کر دیا اور اسے جکڑ دیا اور بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا۔ تو یہ واقعہ تھا جو پہلا قتل ہوا اس روئے زمین پر۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس جیسی کوئی توفیق نہ دے کہ ہم اس جیسا کام کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔